بسم اللہ والحمد للہ۔ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کائنات کا سب سے بڑا راز کسی بہت پیچیدہ سائنسی فارمولے یا بھاری بھرکم فلسفے میں نہیں، بلکہ ایک انتہائی سادہ سے ہندسے میں چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل، ایک ایسا عدد جو ہماری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش سے لے کر آسمان کے ستاروں کی گردش تک کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یعنی جب عموماً اعداد کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن فوراً ریاضی، حساب کتاب یا گنتی کی طرف جاتا ہے۔ 1، 3، 5، 7 یہ بظاہر محض طاق اعداد معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ایک ایسا ہندسہ ہے جو محض گنتی کا پیمانہ نہیں، بلکہ اس میں ہماری پوری کائنات کے وجود، ہمارے سوچنے کے انداز اور ہماری عبادات کی اصل روح پوشیدہ ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ جی، آج ہم اپنے ذرائع اور مستند حوالوں کی روشنی میں خالق کائنات کے ایک انتہائی گہرے اور اثر انگیز نام الوتر پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سننے میں بڑا عام سا لگتا ہے، لیکن جب اس کی تہوں میں جایا جائے تو یہ انسان کے دل و دماغ کے دریچے کھول دیتا ہے۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نام کی حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعی ایک بے حد فکر انگیز موضوع ہے، اور اگر ہم بالکل بنیاد سے آغاز کریں اور لغوی اعتبار سے دیکھیں تو لغت کے پرانے ماہرین جیسے علامہ جوہری اور ابن فارس جب اس لفظ کی جڑوں تک گئے تو انہیں کمال کی بات ملی۔ اچھا، وہ کیا؟ انہوں نے بیان کیا ہے کہ الوتر کے معنی ہیں الفرد، یعنی مکمل طور پر اکیلا، تنہا یا طاق۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الوتر قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں براہ راست اللہ کے نام کے طور پر ذکر نہیں ہوا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے، کیونکہ عام طور پر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کے تمام بڑے نام قرآن میں براہ راست موجود ہیں۔ بالکل، یہ حقیقت اکثر طالب علموں کے لیے بہت حیرت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اگر یہ نام قرآن پاک میں براہ راست نہیں آیا تو پھر اس کو اللہ کے باقاعدہ ناموں میں شامل کیسے کیا گیا؟ مطلب اسلامی عقیدے میں ناموں کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ہمارے پاس موجود مواد کے مطابق اس کی بنیاد خالصتاً احادیث مبارکہ پر رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ وطر یعنی طاق ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن، وطر پڑھو، کیونکہ اللہ عز و جل وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ مضبوط دلائل ہیں جن کی بنیاد پر علامہ ابن القیم اور دور حاضر میں شیخ ابن عثیمین جیسے جلیل القدر علماء نے پورے یقین کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ ناموں میں شمار کیا ہے۔ میں یہاں ایک مثال سوچ رہی تھی اسے سمجھنے کے لیے۔ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے کائنات ایک بہت بڑی پزل ہے جس کے تمام ٹکڑے جوڑوں کی شکل میں ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر مکمل ہو سکے، لیکن خالق کی ذات اس پزل سے یکسر ماورا ہے، وہ خود میں مکمل اور اکیلی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ امام خطابی کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الوتر کا مطلب محض ایک عدد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ایک اور اکیلی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو اپنی تمام تر صفات میں مخلوق سے بالکل جدا ہے۔ یعنی وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ جی، اللہ وطر ہے، جبکہ اس کی پیدا کردہ تمام کائنات اور ہر مخلوق شفع یعنی جوڑوں کی شکل میں ہے، جیسا کہ قرآن میں سورۃ الذاریات کی آیت 49 میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ جی کہ انسانی عقل کی مجبوری دیکھیں کہ استغفر اللہ، انسانی ذہن اکثر خالق کی اس مکمل اور بے نیاز ذات کو بھی اپنی اسی محدود جوڑوں میں بٹی ہوئی اور خامیوں سے بھری عقل کے پیمانے سے سمجھنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور اگر مخلوق جوڑوں میں ہے اور اللہ اکیلا ہے
تو اس کا عملی طور پر ہماری نفسیات پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ ذرا غور کیجیے۔ انسان یا کوئی بھی مخلوق اکیلے کبھی مکمل سکون نہیں پا سکتی۔ جی ہاں، ہمیں تو ایک خاندان، ساتھی یا کسی ہمدرد کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی تو انسان کے لیے ایک بوجھ ہے نا؟ لیکن اس کے برعکس رب العزت کی ذات صمد ہے، وہ اکیلا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی روشنی میں نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی صفات میں بھی طاق ہے۔ مطلب اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو کسی بھی خوبی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامی شامل ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، جیسے ایک طاقتور انسان پر بھی بیماری یا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بالکل، یا انسان کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی وتر ہے کہ وہ طاقتور ہے تو اس میں کمزوری کی کوئی ملاوٹ نہیں، علم والا ہے تو جہالت کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ 100% درست۔ اور جب انسان کو اس الوتر پر یقین ہو جاتا ہے تو اس کا دل دنیاوی سہاروں سے کٹ کر صرف اس اکیلی ذات سے جڑ جاتا ہے جو واقعی سب کچھ کر سکتی ہے۔ یعنی وہ مخلوق سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ جی، وہ ان لوگوں سے امیدیں باندھنا چھوڑ دیتا ہے جو خود اپنا نفع و نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہم کتنا وقت ایسے انسانوں کو خوش کرنے یا ان سے امیدیں وابستہ کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں جو خود محتاج ہیں۔ استغفر اللہ، بسا اوقات انسان غیر اللہ اور دنیاوی سہاروں پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اپنا ہی روحانی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی کمزوری اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ استغفر اللہ اکثر اوقات یہی دنیاوی اسباب ہی انسان کا سب کچھ بن جاتے ہیں۔ انسان اصل طاقت کو بھول جاتا ہے جو ان تمام اسباب کو پیدا کرنے والی ہے۔ دلوں کے جڑنے کے بعد اب تھوڑا سا عملی رخ کی طرف آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انسان بہت جلد بھول جانے والی مخلوق ہے، تو شریعت نے اس طاق تصور کو ہماری یادداشت میں زندہ رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار اپنایا ہے؟ یہ اس جائزے کا سب سے حکمت سے بھرا حصہ ہے۔ امام قرطبی بتاتے ہیں کہ اللہ وطر کو پسند کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت میں جان بوجھ کر بہت سی عبادات کو طاق رکھا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، کیونکہ طاق عدد دراصل توحید کی علامت ہے، جیسے طہارت میں چہرے اور اعضاء کو 3 بار دھونا یا استنجا کے لیے 3، 5 یا 7 پتھر استعمال کرنا۔ اور اگر ہم غور کریں تو دن رات کی کل فرض نمازیں بھی تو 5 ہی ہیں۔ بالکل، اور زکوٰۃ کا نصاب دیکھ لیں، زرعی غلوں میں 5 وسق، چاندی میں 5 اوقیہ، اور اونٹوں کی زکوٰۃ کا آغاز بھی ٹھیک 5 اونٹوں سے ہوتا ہے۔ اور عمرہ کے مناسک میں تو یہ اور بھی واضح ہے، طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کے سعی کے 7 چکر، اور شیطان کو مارنے کے لیے جمرات کی کنکریاں بھی 7 ہی ہیں۔ جی، اور روزمرہ کی سنتوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ رات کا اختتام وتر کی طاق نماز پر ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ عید الفطر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ آنکھوں میں سرما بھی طاق بار لگانے کا ذکر ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے خالق نے ہماری روزمرہ زندگی کے ہر عمل پر اپنی وحدانیت کا ایک خوبصورت دستخط کر دیا ہو، اور ہم انسان استغفر اللہ، ہم انسان کس قدر غافل ہیں کہ ان عبادات کے ہندسوں کے پیچھے توحید کا اتنا شاندار پیغام ہوتا ہے اور ہم محض ایک رسم سمجھ کر گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، جب کسی انسان کو یہ ادراک ہو جائے اور وہ وضو کرتے ہوئے تیسری بار چہرہ دھوئے تو اس کے ذہن میں یہ خیال جگمگانا چاہیے کہ میرا رب وتر ہے اور اسے وتر ہی پسند ہے، تب وہ عمل ایک جسمانی حرکت نہیں رہتا، توحید کا زندہ اقرار بن جاتا ہے۔ زبردست۔ لیکن ذرا رکیے، میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے سننے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے۔ جی ضرور پوچھیے۔ دیکھیے، اگر طاق عدد میں اتنی ہی برکت ہے تو کیا ہمیں اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو طاق عدد کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب اگر کوئی چائے پی رہا ہے تو کیا وہ جان بوجھ کر 3 گھونٹ گن کر پیے؟ یہ علماء کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ علمی بحث رہی ہے۔ علامہ ابن حجر اور معاصرین میں شیخ ابن باز کا ماننا ہے کہ حصول برکت کے لیے ہر چیز کو، یہاں تک کہ عام کاموں کو بھی طاق عدد پر ختم کرنا مستحب ہے۔ لیکن پھر تو مجھے ہر وقت گنتی ہی کرنی پڑے گی، چلتے ہوئے قدم گننے پڑیں گے۔
کیا ہر چیز کو زبردستی گننے سے اصل عبادات کی روحانیت کہیں مشینی تو نہیں ہو جائے گی؟ استغفر اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نیکی کی طلب میں دین کو ایک وہم کی بیماری بنا دیں؟ آپ کی نشاندہی بالکل درست ہے، اور اسی لیے ایک دوسرا نقطہ نظر شیخ ابن عثیمین کا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ صرف ان چیزوں میں طاقت ملحوظ رکھا جائے جو احادیث میں بتائی گئی ہوں۔ تو مطلب ہم عام چیزوں کو نہ گنیں؟ جی، ان کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مسجد تک اپنے قدم گنے یا چائے پیے تو گھونٹ گن کر طاقت پر روکے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ سن کر واقعی بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ دین تو ویسے ہی بڑا سادہ ہے۔ دونوں آرا اپنی جگہ علمی لحاظ سے خوبصورت ہے، لیکن اعتدال ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، دین میں اعتدال اور میانہ روی ہی اصل حکمت ہے۔ استغفر اللہ، عبادات میں جب سختی اور حد سے زیادہ بال کی کھال نکالنے کا رجحان پیدا ہو جائے تو اس سے وہ روحانی مٹھاس اور سکون چھن جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ اب ان روزمرہ کاموں سے گزر کر ذرا گفتگو کو اس خاص نماز پر سمیٹتے ہیں جو اس صفت سے منسوب ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اہل قرآن، وتر پڑھو۔ جی، اور اس میں علامہ طیبی کی ایک بڑی خوبصورت تشریح ہے کہ چونکہ قرآن کا اصل مقصد توحید ہے، اس لیے خاص طور پر اہل قرآن کو اس طاق نماز کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اس وحدانیت کا عملی مظاہرہ کریں۔ مطلب قرآن ماننے والوں پر یہ زیادہ حق بنتا ہے۔ بالکل، اور اس نماز وتر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا وقت عشاء سے فجر تک ہے، اور یہ کم از کم ایک، درمیانی کمال میں 3 اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعات پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ واہ! اور اگر کوئی اس حوالے سے مزید پڑھنا چاہے تو وہ ابن القیم کی کتاب زاد المعاد کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ جی، وہ ایک بہترین حوالہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم اس بات پر متفق ہوں گے کہ الوتر صرف ایک نام، عدد یا نماز نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنے کا نام ہے۔ یقیناً، اور جب یہ عقیدہ دل پر نقش ہو جائے تو مستقبل کا خوف اور رزق کی پریشانی خود بخود دور ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ سب اختیار اسی ایک وتر کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، اور جب ہم اس خالق کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو بس یہی دعا نکلتی ہے کہ استغفر اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی توحید کا سچا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ آج کے دور میں جب ہم دنیاوی معاملات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو کائنات کو اس طاق اور وحدانیت کے زاویے سے دیکھنے پر ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو واقعی ایک پرسکون مرکز مل جاتا ہے۔ سننے والے آج اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ رسول عالم بالصواب۔